رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو اس مبارک مہینے کے اندر قرآن حکیم پڑھنے اور پڑھانے کا ایک بہت زیادہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے مساجد کے اندر جو نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم سننے اور سنانے کا ایک بڑا جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین دیکھا جائے تو گزشتہ چند سالوں سے یہ چیز مشاہدے کے اندر آئی ہے اور اس دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ کیا حالت نماز کے اندر کوئی شخص قرآن حکیم کو امامت کرواتے ہوئے دیکھ کے تلاوت کر سکتا ہے، یا اس کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں، سامعین کھڑے ہیں، کیا وہ قرآن حکیم کو نماز کے دوران حالت نماز کے اندر اس کے دیکھ کے وہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کا ادب و احترام یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، وہاں پر قرآن حکیم کو دیکھ کے امام کے ساتھ پڑھنا، اس سے زیادہ اجر و ثواب اس بات کا ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو اس تلاوت کو پیچھے کھڑے ہو کے سماعت کیا جائے۔ یہ آداب قرآن میں سے ادب ہے اور یہ قرآن کا سننا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب حالت نماز کے اندر امام قرآن حکیم کی دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو یہ مفسد نماز ہے، اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب حالت نماز کے اندر آپ قرآن حکیم کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کے اس کی تلاوت کریں گے تو دائیں ہاتھ یہ بائیں ہاتھ کی اس طرح جو ہے وہ رکھنا، یہ سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ تو آپ قرآن حکیم کو ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے جب قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، حالت قیام کے اندر سجدے کی جگہ پر دیکھنا یہ بھی سنت مبارکہ اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مقام رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم کو اگر ہم اس طریقہ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اسے ہم آسان سمجھنا شروع کر دیں گے کہ حالت تراویح کے اندر امام دیکھ کے پڑھاتا رہے، باقی لوگ پیچھے اسے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو قرآن حکیم کے حفاظ ہیں، قرآن حکیم کو جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر آباد فرمایا ہوا ہے، یہ ہم امت کو ایک ایسے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جس کا نقصان جو ہے وہ آج ہمیں شاید محسوس نہیں ہو سکتا، لیکن آنے والے دور کے اندر ہمیں اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم جب تلاوت کی جاتی ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے موبائل کے اوپر جو ہے وہ قرآن حکیم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ جو طریقہ ہے یہ جو ہے وہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے دوران جو ہے وہ اپنی کتاب کو کھول کے اس سے جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے بھی انسان کو، مسلمان کو جو ہے وہ ایسا کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ صرف بخاری شریف کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ ان کے مولا، ان کے جو غلام حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر وہ نماز تراویح کے اندر مجھے قرآن سے دیکھ کے پڑھاتے تھے۔ اس حوالے سے علماء کرام نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، اس حدیث مبارکہ کو جو بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت پڑھانے کے بعد پھر قرآن حکیم کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ آپ کو امامت کرواتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے دیکھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کی ہو نماز کے دوران۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کا دور مبارک گزرا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ، اصحاب بدر، جتنے بھی اصحاب ہیں، کوئی اس کے علاوہ ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ نے دوران نماز جو ہے وہ حالت جو ہے وہ امامت کے دوران آپ نے دیکھ کر قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی ہو۔ اب یہاں اس حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ آپ نے نابالغ کی امامت سے اور حالت نماز کے اندر دیکھ کر قرآن حکیم پڑھنے سے واضح طور پر آپ منع فرمایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے
تو یہ جو چیز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر ہر آدمی تو نہیں لیکن بہت ساری مساجد کے اندر یہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے اور علماء کو اس پر سختی کے ساتھ لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران پیچھے موبائلوں کے اوپر جو ہے وہ یا دوسرا قرآن حکیم کا نسخہ لے کے وہ نہ کھڑے ہو جایا کریں، اس کے ساتھ ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ادب قرآن کے خلاف ہے، آداب نماز کے خلاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم دیکھ کر نماز پڑھا کرو۔ صحابہ نے وہی نماز پڑھی اور اس نماز کے اندر انہوں نے قرآن حکیم کو جو ہے وہ دیکھ کر تلاوت نہیں فرمائی۔ یہ تراویح کے اندر اگر سنا اور سنایا جاتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے تو یہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہماری عام جماعت کے اندر بھی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اگر اسی رفتار سے یہ چیز بڑھتی رہی اور روکا نہ گیا تو یہ چیز جو ہے وہ ہماری عام نمازوں کے اندر بھی امام قرآن کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے وقت سے بچائے۔ امت کے اندر اللہ قرآن کی محبت، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے جو تحفیظ قرآن، قرآن کی حفاظت کے لیے جو علماء کے دل کے اندر اس کو زبانی یاد کرنے کا ایک جذبہ ہے، در حقیقت میں یہ اس جذبے کے اوپر کاری ضرب ہے اور یہ ایک سازش کے طور پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سازشوں سے محفوظ رکھے۔